جب تم اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو وہ تمہارے دل کو بے سکون کر دیتا ہے، اور پھر تمہاری آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر تمہیں ان چیزوں کی طلب میں مبتلا کر دیتا ہے جو صرف چمکتی نظر آتی ہیں، اور پھر ان لوگوں کو تمہاری زندگی میں داخل کر دیتا ہے جو تمہارے نہیں ہوتے، اور انہی کے ہاتھوں تمہیں توڑتا ہے۔ جب اللہ اس شخص کی حقیقت تم پر عیاں کر دیتا ہے جس سے تمہیں کبھی سکون نہ ملا ہو، تو وہ تمہارے حق میں کیسے بہتر ہوگا، جو ایک دفعہ تمہیں کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ سکتا ہے، وہ دوسری بار بھی تمہیں بے سایہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ لیکن ہاں، یہ سچ ہے کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں، اور وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی پکار سنتا ہے۔ اگر تم اس سے مانگو گے نہیں تو وہ کیسے تمہاری دعا پہ کن فرمائے گا؟ ہر چیز کا وقت اس نے مقرر رکھا ہے، تو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ اس نے کیوں نہیں دیا۔ بس دعاؤں کا تسلسل بڑھا دو اور عاجزی سے مانگو، اور اس پر صبر کر لو جو تمہیں اس نے عطا کیا ہے، اور اس پر یقین رکھو جو بہترین نوازنے والا ہے۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بے حد مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے حالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہتا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت، مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا اپنے اندر، کہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی بات کوئی نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کے کوئی تسلی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اے بندو میں دوں گا جو تیرا رب ہے، جس ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں کیا۔ 3 چیزیں۔ پہلی، وہ دے گا ہر وہ چیز جو آپ نے اپنے رب سے مانگی ہے۔ دوسرا، اتنی یعنی ایسے طریقے سے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اور جیسے آپ نے اس سے پورے ہونے کی امید لگا رکھی ہے، اس سے کئی گنا اچھے وسائل کے ساتھ۔ تیسرا، کہ جب آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ راضی یہ خوش ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر طرح سے سیر ہو جانے والا راضی ہے، ایسا راضی ہو جانا کہ جس کے بعد مزید کوئی کمی نہ رہے۔ جب رب آپ سے اس طرح مخاطب ہو تو انسان کا ایک بار تو خود سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ بتا اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کیا ہے؟ تمہاری روتی ہوئی آنکھ دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی طرف اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو وہ تمہاری طرف کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی
تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ طرف ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً تمہاری دعا قبول کر لاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔ وہ جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی طرف اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔